الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ صفیں درست نہ کرنے کے نقصانات کیا ہے، یعنی نماز میں صفیں سیدھی نہ کرنے کے نقصانات کیا ہے۔ تو محترم سامعین و ناظرین، صفیں درست نہ کرنا ترک واجب ہے، ناجائز اور گناہ ہے۔ صف سیدھی نہ ہو تو نماز ناقص رہ جاتی ہے، صفیں درست نہ ہو تو نماز میں عجیب و غریب وسوسے آنے کا سبب ہے۔ حدیث پاک میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کشادگی بھرو، کشادگی بھرو، کیونکہ شیطان تمہارے درمیان بھیڑ کے بچے کی طرح گھس جاتا ہے۔ کشادگی بھرو یعنی اگر تمہاری صف میں کوئی کشادہ جگہ ہے اس سے بھر دو، کوئی خلا ہے اس سے بھر دو، کوئی خالی جگہ نہ چھوڑو، کیونکہ ایسی جگہ میں شیطان گھس جاتا ہے، پھر وہ تمہاری نماز خراب کرتا ہے۔ اور حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ضرور تم صفیں سیدھی کرو گے یا تمہارے شکلیں بگاڑ دی جائیں گی یا تمہاری آنکھیں اچک لی جائیں گی، یا چہرے بگاڑ دیے جائیں گے یا آنکھیں اچک لی جائیں گی۔ تو اس سے یہ پتہ چلا صف سیدھی نہ کرنے میں چہرے بگڑنے کا اندیشہ ہے اور آنکھیں خراب ہونے کا اندیشہ، اور اللہ کی رحمت سے دوری کا سبب بھی ہے۔ اور صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیدھے رہو، الگ الگ نہ رہو، سیدھے رہو، ورنہ اللہ رب العزت تمہارے دل الگ کر دے گا۔ اور دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا، اللہ کے بندو سیدھے رہو، اللہ کے بندو سیدھے رہو، اپنی صفیں سیدھی کرو، ورنہ اللہ رب العزت تمہارے درمیان اختلاف ڈال دے گا۔ تو محترم سامعین و ناظرین، آپ نے صفیں درست نہ کرنے کے نقصانات سماعت فرمائے۔ کتنے بڑے بڑے نقصانات ہیں کہ ترک واجب ہے، ناجائز ہے، گناہ ہے۔ صف سیدھی نہ ہو تو نماز ناقص رہ جاتی ہے، صفیں درست نہ ہو تو نماز میں عجیب و غریب وسوسے آتے ہیں، صف میں کشادگی ہو تو وہاں شیطان گھس جاتا ہے اور نمازیں خراب کرتا ہے، صف سیدھی نہ ہو تو چہرے بگڑنے کا اندیشہ ہے، آنکھیں خراب ہونے کا اندیشہ ہے، اللہ کی رحمت سے دوری کا سبب ہے، صف ٹیڑھی ہو تو دل ٹیڑھے ہوتے ہیں۔ تو میرے محترم نمازی بھائیوں، نماز کا ضرور اہتمام کیا کریں، اور نماز میں اپنی صفیں درست اور سیدھی رکھنے کا بھی ضرور اہتمام کیا کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح معنوں میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔